جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی آج کا ہمارا سبق نمبر 4 ہے، ویسے یعنی کلاس کے اعتبار سے ویسے جو ہے سبق نمبر 3 ہے۔ ماضی قریب معروف، ماضی قریب معروف۔ جی تو اس کے لیے کیا ہے توجہ کیجیے گا، ماضی مطلق پہ جب آتا ہے است بنتی ہے ماضی قریب اے حق پرست۔ ماضی مطلق پہ جب آتا ہے است بنتی ہے ماضی قریب اے حق پرست۔ یہ شعر یاد کر سکتی ہیں آپ، بہت آسان ہے۔ کیا ہم نے ماضی مطلق کو بنایا تھا کہ مصدر سے نون کو ہٹا دیا، ٹھیک ہے؟ اچھا تو کیا ہو گیا، ماضی مطلق پہ جب آتا ہے است بنتی ہے ماضی قریب اے حق پرست، تو است لگا دیا، بس نون ہٹا کر است، ہا اور است، تو یہ ماضی قریب معروف کی گردان بن جائے گی۔ اس میں ماضی مطلق اور ماضی قریب میں کیا فرق ہے؟ جی ماضی مطلق اور ماضی قریب میں کیا فرق ہے یہ دیکھیے، ماضی مطلق میں ہوتا ہے گزشتہ زمانے میں کیا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کی تعین نہیں ہوتی کہ قریب کی میں کیا دور میں کیا ہے کوئی بھی کام، اور ماضی قریب میں یہ ہوتا ہے کہ بھائی قریبی زمانے میں ایک کام ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب جی تو است لگا دیا، تو ابردہ است، ترجمے میں کیا آئے گا، وہاں تھا لایا وہ ایک آدمی، یہاں آئے گا لایا ہے وہ ایک آدمی۔ اور دوسرا فرق کیا ہوگا کہ وہاں جو تثنیہ اور جمع کی واحد اور جمع کی علامتیں تھی وہ یہاں پر است کے بعد لگیں، است یعنی است جو ہے اس کے بعد لگیں گی، تا کو گرا دیں گے اگلی علامتوں میں، تو یعنی است، جی حمزہ باقی رہے گا، سین اور تا کو گرا دیں گے۔ دیکھیں ابردہ است، لایا ہے وہ ایک آدمی، صیغہ واحد قلب، ٹھیک ہے۔ آگے ہے ابردہ اند، ہا ٹھیک ہے وہ لگ گیا، تو حمزہ بھی ہے، سین اور تا کو گرا دیا، تو نون دال لگا دیا، ابردہ اند، لائے ہیں وہ کئی آدمی، صیغہ جمع کا۔ اسی طرح واحد حاضر میں حمزہ کے بعد وہی علامت واحد حاضر کی علامت یا لگا دیں گے، ابردہ ای، ٹھیک ہے جی۔ اور جمع حاضر کے آخر میں ابردہ اید، یاد لگا دیں گے، حمزہ کے بعد یاد لگا دیں گے، لائے ہو تم کئی آدمی، صیغہ جمع حاضر۔ ابردہ ام، لایا ہوں میں ایک آدمی، صیغہ واحد متکلم۔ ابردہ ایم، لائے ہیں ہم کئی آدمی، صیغہ جمع متکلم، یا میم لگا دیا۔ دوبارہ دیکھیے اس کو توجہ سے سمجھ لیجئے گا جی، انشاءاللہ تعالی اگر آپ توجہ سے سمجھیں گے تو سبق کلاس ہی میں سمجھ میں آ جائے گا کہ ماضی مطلق جو تھا نون کو گرایا مصدر سے ابرد رہ گیا تھا، اس کے آخر میں ہا اور است کا اضافہ کریں گے تو یہ ماضی قریب معروف کی گردان بن جائے گی، ٹھیک ہے۔ اچھا تو اب ماضی قریب معروف کی گردان بن گئی، اس کے بعد اب ہم نے جی اس کے بعد اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ حمزہ سین اور تا کو باقی صیغوں میں گرانا ہے، اور جو میں نے پہلے علامتیں بتائی تھیں واحد اور جمع کی وہ لگانی، دیکھیں جمع غائب میں کیا تھی، نون دال وہ لگا دینی، واحد حاضر میں یا تھی تو ابردہ ای لگا دینی ہے، جمع حاضر میں یا دال تھی تو حمزہ کے بعد وہ لگا دینی ہے، اور واحد متکلم میں میم تھی اس لیے وہ لگا دینی، جمع متکلم میں یا میم تھی اس لیے وہ لگا دینی، ٹھیک ہے۔ یہ علامتیں لگی، اب ہم آگے اس کی مشق کرتے ہیں۔ ماضی قریب معروف کی گردان معنی کے بغیر پڑھو، تو دیکھیں ابردہ است، ابردہ اند، ابردہ ای، ابردہ اید، ابردہ ام، ابردہ این۔ ماضی قریب کس طرح بنائے گی، تو آسان سی بات ہے کہ ماضی مطلق کے آخر میں ہا اور است کا اضافہ کیا گیا، جی تو ماضی قریب بن گئی۔ تو لایا ہے، اس کے فارسی بنائے
دیکھیں اب تو واحد حاضر کے لیے لایا اورد ہے است والا معنی دے گا ماضی قریب. تو لایا ہے اوردہ ای اوردہ ام اوردہ ام ٹھیک ہے. لایا ہوں میں ایک آدمی واحد متکلم کا صیغہ ہے اور معنی ہی. وہ کئی آدمی لائے ہیں اس کی فارسی کیا ہے اوردہ عید یاد نہیں اوردہ اند نوندا اوردہ اند لائے ہیں وہ کئی آدمی. اوردہ ایم کیا صیغہ ہے معنی بھی بتائیں. تو بھائی بات یہ ہے کہ یا میم جمع متکلم کی علامت ہے. حمزہ جو آ رہا ہے یہ ماضی قریب کا بتا رہے ہیں جی اورد لانا. تو اوردہ ایم لائے ہیں ہم کئی آدمی. جی تم لائے ہو اس کی فارسی بنائیں. ٹھیک ہے اب دیکھیں تم جمع حاضر کا ہو گیا. ٹھیک ہے لانا اورد اور ہو است کے لیے اند. جی تو اب دیکھیں اوردہ عید تم لائے ہو. اوردہ ای کیا صیغہ ہے معنی بتاؤ. ٹھیک ہے اوردہ ای حمزہ یا آ رہا ہے آخر میں. ٹھیک ہے تو اوردہ ای تو لایا ہے تو ایک آدمی. اب دیکھیں یہ لغات ہیں ان کو سامنے رکھیں. اس کے بعد جو ہے خواند پڑھا نوشت لکھا افگند ڈالا اویخت لٹکایا امیخت ملایا ترسید ڈرا. خواند پڑھا نوشت لکھا افگند ڈالا اویخت لٹکایا امیخت ملایا ترسید ڈرا. جی اب یہ اردو میں ترجمہ کر لیں. جی خواندہ ایم خواند کا معنی تھا پڑھنا تھا. یا میم کس کی علامت ہے جمع متکلم تھی کہ خواندہ ایم. جی ہم نے پڑھا ہے ہم نے پڑھا ہے. ٹھیک ہے جی تو یہ دیکھیں. اچھا نوشتہ ای نوشت کا معنی ہوتا ہے لکھنا. ای حمزہ ماضی قریب کی علامت ہے یا واحد حاضر کی علامت ہے. تو ایک آدمی نے لکھا ہے. افگندہ ایم افگند معنی ڈالنا یا میم کی علامت ہے. افگندہ ایم ہم نے ڈالا ہے. اویختہ است اویختہ لٹکانا ہے. است واحد غائب کے لیے ہے تو لٹکایا ہے اس ایک آدمی نے. امیخت ملانا جی امیختہ اند ملایا ہے ان کے آدمیوں نے. ٹھیک ہے جی جی تو ترسیدہ ای ڈرا ہے تو ایک آدمی. خواندہ اند پڑھا ہے ان کئی آدمیوں نے. نوشتہ عید لکھا ہے تم کئی آدمیوں نے. تو دیکھیے علامتوں کے ساتھ اب فارسی میں ترجمہ کرنا مشکل ہوتا ہے لیکن بالکل آسان ہے. پڑھنے کے لیے کیا ہے خواند اوپر وہ استعمال ہوا ہے. انہوں نے جمع غائب ہے تو خواندہ اند انہوں نے پڑھا ہے. ہم نے لکھا ہے نوشت کا معنی ہوتا ہے لکھنا. ہم نے جمع متکلم ہے تو وہی ماضی قریب. نوشتہ ایم تم نے لٹکایا ہے. اویخت کا معنی ہوتا ہے لٹکانا. ٹھیک ہے تو اویختہ عید تم نے لٹکایا ہے. میں نے بلایا یہ لفظ غلط ہے یہاں پہ ملایا ہے امیختہ ملانا. تو امیختہ ام میں نے ملایا ہے وہ ڈرا ہے. ترسیدہ است وہ ڈرا ہے. میں نے لکھا ہے. خواندہ جی نوشتہ ام میں نے لکھا ہے. تو نے پڑھا ہے. خواندہ ای ہم نے ملایا ہے یہ بلایا نہیں. امیختہ ایم ہم نے ملایا ہے. تو الحمدللہ یہ ہماری جو ہے اس کی مشق بھی مکمل ہوئی. تو دیکھیں اب ترجمے والی مشق کر لیجئے. اس میں بھی آپ کو وہ ہوگا کہ اس میں مطلب آپ کے سامنے خواندہ ای دیکھیں اس پہ ترجمہ بھی لکھا اس کو بالکل سامنے رکھیں اس پہ بالکل غور کریں. تو دیکھیں خواندہ ای یہ آئی لکھا ہے لیکن ای پڑھا جاتا ہے جو لہجہ ہے. تو نے پڑھا ہے دیکھیں بالکل سیم وہی ترجمہ. افگندہ اند انہوں نے ڈالا ہے. امیختہ عید تم نے ملایا. یہاں ترجمہ ٹھیک ہے تم نے ملایا ہے. نوشتہ ام میں نے لکھا ہے. اویختہ ایم ہم نے لٹکایا ہے. ٹھیک ہے
ترسیدہ است وہ ڈرا ہے۔ تو یہ الحمدللہ ہماری دوسری مشق مکمل ہوئی، یعنی کہ دوسری گردان کا پہلا وہ حصہ مکمل ہوا معروف کا۔ اللہ جل شانہ ہمیں صحیح سمجھ نصیب فرمائیں۔ آپ سب بہنوں سے بڑی خوشی ہوئی کہ ماشاءاللہ کافی دلچسپی لے رہی ہیں اس سبق میں۔ اللہ پاک آپ سب کو جو ہے مطلب صحیح اس کی سمجھ بھی نصیب فرمائے، اور یہ ہم سب کے لیے آخرت میں ذخیرہ بھی بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔